یاد ہے کہ نہیں؟ نورانی ہو کہ نہیں ہو؟ ہاں یا ظلمانی ہو؟ روشنی والے ہو کہ اندھیرے والے ہو؟ ہاں قرآن نور ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث پاک نور ہے کہ نہیں ہے؟ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ نور ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو کوئی نیک عمل کرتے ہو نور ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت صاحب تو بھی بتا نور ہیں کہ نہیں ہیں؟ نور ہے نا؟ جو لوگ تم کام کر رہے سارا نورانی کام ہے. کیا ہے بھائی؟ نورانی. یہی بات ہے کہ نہیں؟ ہے. ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں پنڈی میں، قاضی شفیق الرحمان سے، توجہ میری طرف رہے، قاضی شفیق الرحمان سے پنڈی کے ہیں دوست ہیں. تو ان کے پاس چند لوگ اکٹھے ہو کے آئے کہ تم لوگ جو وہابی ہو، دیوبندی ہو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، پیدائش پر، میلاد پر خوش نہیں ہوتے ہو. کہ کیوں؟ خوش ہونا تو دل کی بات ہے، تمہیں کیا پتہ ہمارے دل کا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم خوش نہیں ہوتے؟ ہمارا تو فتویٰ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، میلاد پر خوش نہیں ہوتا وہ تو کوئی مقبول انسان نہیں بلکہ مردود ہے. وہ انسان اللہ کے ہاں مبغوض ہے، وہ انسان اللہ کے ہاں دھتکارا ہوا ہے. مسلمان تو خوش ہوتا ہے، ہر مسلمان خوش ہوتا ہے. جب اللہ قرآن میں کہہ رہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ اللہ نے ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان والا نبی بنا کر کے بھیجا. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. تو اللہ کے احسان پر خوش کون نہیں ہوتا؟ ہم تو خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوش ہوتے تو پھر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیسی دلیل چاہیے؟ کہ دلیل یہ چاہیے تم جلوس نکالو، تم کوئی چراغاں کرو، تم کوئی بتیاں لگاؤ، کوئی جھنڈیاں لگاؤ، پھر ہمیں پتہ چلے کہ واقعی تم خوش ہوئے ہو. جھنڈیاں تم نہیں لگاتے ہو، بتیاں تم نہیں لگاتے ہو، جلوس تم نہیں نکالتے ہو، تو ہم ایسے کیسے مان لیں کہ تم خوش ہوئے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، میلاد پر؟ یہ دلیل تو کوئی تمہارے پاس دلیل ہو. اس نے کہا جتنا میں نے چراغاں کیا ہے، جواب دیا مولانا صاحب نے، جتنا میں نے اس محلے میں چراغاں کیا، اس گلی میں چراغاں کیا، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. وہ حیران ہو گئے، ہم نے تو کوئی ایک بلب دیکھا نہیں ان کا، کوئی ایک مکان پر بھی بتی لگی ہوئی دیکھی نہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ چراغاں کیا محلے میں نے سب سے زیادہ روشنی کی محلے میں. تو یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ بھی انہوں نے کی ہے چائنا والی لائٹوں سے. انہوں نے کی ہے چراغاں کس سے؟ چائنا والی لائٹیں. آج کل جھنڈے بھی کس سے آ رہے ہیں؟ حالانکہ چائنا خود غیر مسلم ہے. چائنا ملک کیا ہے؟ خود غیر مسلم ملک مواد دے رہا ہے کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کی خوشی کا. بتیاں ساری کہاں سے؟ لائٹیں چائنا سے. اور جھنڈیاں کہاں سے بن کے آ رہی ہیں؟ چائنا سے. وہ جو یہاں لگے نالائن مبارک کا نقشہ یا دوسرا کوئی، وہ بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ چائنا سے. یہ جو چائنا والا مال سے 2 نمبر مال چائنا والا، اس سے چراغاں ہوتا ہے. تو جو میں اللہ کا قرآن محلے کے سارے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اس سے چراغاں نہیں ہوتا. ان کی چراغاں ہوگی 10 فٹ تک، 5 فٹ تک، 15 فٹ تک گلی تک. میری چراغاں جائے گی ان بچوں کے قبر تک. میں نے جو چراغاں کی ہے وہ جائے گی قبر. اب بتاؤ چراغاں میں نے زیادہ کی یا انہوں نے زیادہ کی؟ میں نے اصلی کی، انہوں نے نقلی کی. میں نے حقیقی کی، انہوں نے عارضی کی. میں نے ایسی کی جو قبر تک ساتھ جائے گی، انہوں نے تو عارضی کی. چراغاں تو میں نے سب زیادہ کی. تم کیسے کہتے ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر چراغاں نہیں کرتے؟ آگی بات سمجھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چراغاں پر ہم خوشی مناتے ہیں. مناتے ہو نہیں مناتے ہو؟ خوش ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ویسے ایک فرق بھی ہے، خوش ہونا الگ بات ہے، خوشی منانا الگ بات ہے. خوش ہونا اور خوشی منانا الگ بات ہے. خوش ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو؟ ایک بیمار تھا، اللہ نے اس کو صحت دے دی، تو تم پریشان ہو گے یا خوش ہو گے؟ پھر خوش ہونے کے بعد کیا کرو؟ میراثی بلاؤ گے، بیٹھ بگڑا ڈالو گے؟ ہاں، تو خوش جو ہوئے ہو میراثی ملاؤ گے، بیٹھ بگڑا ڈالو گے. ابھی اس کا ابو آ جائے اس کو ملنے کے لیے جہاں، یہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر کیا کرے؟ ادھر باہر دھمال ڈالتے ہیں. کیوں؟ میرا ابو آیا، تم پتہ نہیں خوشی منانی ہے، دھمال ڈالے گا باہر. ہاں، ابو جو آ گیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے لوگ مسلمان ہوئے، ہر بندے کے مسلمان ہونے پر ایمان والوں کو خوشی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ بولو بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ میری وجہ سے مسلمان ہو جائے، ایمان والا بن جائے، تو سرخ اونٹوں کی دولت سے میرے لیے وہ بڑی دولت ہے۔ تو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن کسی ایک کے مسلمان ہونے پر صحابہ نے بیر بھگڑے ڈالے، جلوس نکالے، چراغاں کیا، تو جی فلاں مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کو بھیج دے، اسلام کو عزت مل جائے۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، حضرت عمر مسلمان ہو کے آ گئے، اسلام کو عزت شان و شوکت غلبہ مل گیا۔ تو اس غلبہ ملنے پر مسلمانوں کو خوشی ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی؟ ہوئی ہوگی۔ پہلے نماز دار بنی ارقم میں پڑھتے تھے، پھر نماز کعبہ میں، پہلے نماز اذان کے بغیر یا اذان چھپ کے آہستہ آواز سے، پھر اذان کعبہ میں، تو خوشی ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی؟ ہوگی نا خوشی۔ لیکن انہوں نے خوشی میں جلوس نکالے تھے، انہوں نے خوشی میں بھگڑے ڈالے تھے، خوشی میں کوئی نعرے بازی، پھر نعرے بھی کیسے، وہ چلے جاؤ، وہ جو فلانا کا گھر ہے نا اس کے دروازے پر جا کے نعرے لگا، وہ جو فلانے کا گھر ہے نا اس کے دروازے پر جا۔ یہ مذہب ہے، یہ مذہب ہے میرا، کہ میرا مذہب کیا کہتا ہے، وہ بندہ جو ہے نا وہ اس کے دروازے پر جا کے تم نعرے لگاؤ، کسی کے دروازے پر، کسی کی گلی میں، کسی جان بوجھ کے بچوں کو سکھا کے بڑوں کو بھیجنا، اور اس جگہ پر جا کے، یہ مذہب ہے۔ تو بھئی مسلمان خوش ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے پر، لیکن خوشی منائی کیسے؟ خوشی منائی، کعبے کا در کھل گیا، خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کعبے میں نماز کا موقع مل گیا، خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسلام کو غلبہ مل گیا، خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خوش ہوئے۔ لیکن خوشی یوں نہیں منائی کہ بھگڑے ڈالے ہوں، جلوس نکالا ہو، اور کیا واویلا کیا ہو، نعرے بازی کی ہو، اور بتیاں چراغاں کیا ہو، ایسی خوشی نہیں۔ یہ خوشی ہے کہ اللہ کے دین پر عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیا، شکر کا سجدہ کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیری منت ہے، اس کے سامنے شکرانے کا سجدہ کیا، یہ خوشی منائی ہے، یہ خوشی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی ایک مسلمان گنہگار سے گنہگار بھی ایسا نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش نہ ہو۔ ہر مسلمان خوش ہوتا ہے، ہر مسلمان۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، ان کی پیدائش پر خوشی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اشرم بشرہ صحابہ، بدری صحابہ۔ اچھا، غزوہ بدر ہوا ہے، جنگ بدر میں 313 مسلمان خالی ہاتھ، ان کو 1000 کافروں پر جو کہ مسلح بھی تھے، بڑی تیاری کر کے آئے تھے، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی۔ تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی؟ مسلمانوں نے اسلام کی جنگ جیت لی، خوشی ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی؟ تو پھر خوشی ہونے کے بعد مسلمانوں نے کیسے خوشی منائی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی حدیث کی کتاب میں دکھا سکتا ہے کہ انہوں نے خوشی کیسے منائی ہے؟ کوئی جلوس نکالا ہے، کوئی چراغاں کیا ہے، کوئی نعرے بازی کی ہے، خوشی منائی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ خوشی منانے کا معنی یہ ہے کہ جس اللہ نے وہ نعمت دی ہے اس اللہ کی عبادت اور زیادہ کی، کیونکہ یہ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وجود مبارک جب آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو اس وقت کیا تھے؟ محمد بن عبداللہ۔ اور 40 سال عمر ہونے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی غار ہرا میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھر تشریف لائے، پھر آپ نے فاران کی چوٹی پر اللہ کے حکم کے مطابق وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ رشتہ داروں کو اپنی نبوت کا بتلاؤ، ان کو بتلاؤ کہ بھی کفر کا انجام برا ہے، شرک کا انجام برا ہے، ان کو بتاؤ کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ان کو دعوت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس وقت حضور کیا بنے؟ محمد الرسول اللہ۔ پہلے کیا تھے؟ محمد بن عبداللہ۔ پہلے کیا تھے؟ محمد بن عبداللہ۔ پھر کیا بن گئے؟ محمد الرسول اللہ۔ تم کلمے میں کیا کہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد بن عبداللہ کہتے ہو یا محمد الرسول اللہ کہتے ہو؟ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی شان زیادہ ہے یا محمد بن عبداللہ کی؟ محمد الرسول اللہ کی، اس کی عظمت ہے۔
لیکن اس موقع پر مسلمانوں نے یا اس کے بعد آج تک 1400 سال میں کبھی کسی بندے نے کہ اس دن میرے نبی کو نبوت ملی تھی، اس دن میرے نبی کو نبوت ملی، رسالت ملی، ختم نبوت ملی، اس دن قرآن ملا، اس دن حضور کو وحی آئی ہے، لہذا اس خوشی میں ہم کیا ہے چراغاں کرتے ہیں، اس خوشی میں ہم جلوس نکالتے ہیں، اس خوشی میں ہم نعرے لگاتے ہیں۔ کبھی کیا کسی مسلمان نے؟ غزوہ احزاب فتح ہوا ہے، غزوہ تبوک فتح ہوا ہے، کتنے جنگیں مسلمانوں نے جیتی ہیں، کتنے ملکوں کے ملک فتح کیے ہیں، کبھی اس طرح کی خوشی منائی ہے؟ خوشی کا طریقہ ہے، خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ جس ذات نے نعمت دی ہے اس ذات کا شکر کرو۔ جس ذات نے آج بیٹا پیدا ہوا ہے تو بیٹا اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے گھر میں پیدا ہو وہ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن خوش ہونے کا معنی بھگڑے ڈالنا ہوتا ہے، جلوس نکالنا ہوتا ہے۔ خوش ہونے کا معنی اللہ کی نعمت کا شکر کرنا ہوتا ہے۔ خوش ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہری جسمانی ولادت کا مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تشریف لائے پیدا ہوئے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہاں اللہ جو احسان جتلا رہے ہیں وہ رسالت کا جتلا رہے ہیں، حضور کی پیدائش کا نہیں جتلا رہے، حضور کی رسالت کا، کہ اللہ نے جب حضور کو رسول بنایا تو رسول کب بنایا؟ 40 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد۔ رسالت کب ملی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال پوری ہو گئی۔ آگے بات سمجھ؟ تو اس لیے اس کی خوشی یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی سے بتانے کی نہیں ہوتی۔ خوش ہونا نہ ہونا یہ دل کا معاملہ ہے، خوشی چہرے پر نہیں ہوتی، خوشی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ کتنی نعمتوں پر اللہ، یہ ابھی ہمیں نماز پڑھی ہے، اللہ نے نماز کی توفیق دے دی، یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے گھر میں بٹھا دیا دین کی نسبت سے، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے؟ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے خوش ہونا الگ بات ہے، اور خوشی کے اندر ایسا کرنا جس میں شیطان خوش ہو یہ الگ بات ہے۔ خوشی کے حدود ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہمیں لیٹرین استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، آزاد نہیں چھوڑتا۔ فوتگی ہو جائے تب بھی میت کو نہلانا کیسے ہے، کفنانا کیسے ہے، اٹھانا کیسے ہے، میت میں دفنانا کیسے ہے، ایک ایک چیز بتلاتا ہے کہ نہیں بتلاتا؟ حتیٰ کہ قبر کا گڑھا کھودنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، قبر کا گڑھا کھودنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، قبر کے اندر میت کو رکھنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، قبر کے اندر مٹی ڈالنے کا طریقہ بھی اسلام۔ تو پھر اسلام نے اپنے نبی کی پیدائش پر خوشی کا کوئی طریقہ نہیں بتلایا، اس کے لیے کوئی کسی صحابی نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا، خلفائے راشدین نے نہیں بتایا، حضرت علی نے نہیں بتایا، حسنین کریمین نے نہیں بتایا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نبوت ملنے سے پہلے 40 دفعہ آیا، اور نبوت ملنے کے بعد 23 دفعہ آیا۔ تو حضور نے تو کسی ایک موقع پر بھی کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی چراغاں نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، 2 دفعہ ربیع الاول آیا۔ حضرت عمر 12 سال بنے، 12 دفعہ ربیع الاول آیا۔ حضرت عثمان غنی 12 سال سے کچھ عرصہ زیادہ تھا، ان کے یہاں 12 دفعہ آیا۔ حضرت علی کے 4 سال ان کی میں خلافت میں 4 دفعہ ربیع الاول آیا۔ حضرت امیر معاویہ کے 17 سال 17 دفعہ ربیع الاول آیا۔ کسی ایک نے اس طرح ربیع الاول نہیں منایا، حالانکہ ان کی ربیع الاول آ تھا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں، ان کی زندگی میں ان کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب ہے، اتنی مرتبہ ربیع الاول آیا، لیکن کسی موقع پر یہ طریقہ ربیع الاول کا نہ خود منایا، نہ اپنے متعلقین کو معتقدین کو کہا، اور نہ اپنی کسی کتاب میں لکھا، نہ اپنے کسی شاگرد کو بتایا۔ اس لیے ہم نے دین اپنی مرضی سے بنانا نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بنا بنایا دین ملا ہے، کامل اکمل مکمل، ہم نے اسی کو اپنانا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق